بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 جولائی ہے۔ ابھی تک جو حاجیوں کے کویشچن آئے ہیں ان سب کے آنسر ہیں۔ سب سے پہلی چیز، منسٹری نے کل خود سٹیٹس لگایا ہے اپنی سب سوشل میڈیا ایپ پہ کہ اپنی چیزیں ریڈی رکھیں کیونکہ رجسٹریشن دوسری شروع ہونے والی ہے اور کوئی 2-4-5 دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے جو چیزیں ریڈی رکھنی ہیں، پاسپورٹ آپ کا جو 16 نومبر تک ایکٹیو ہونا چاہیے، مطلب کہ وہ ایکسپائر نہ ہو، 2027 16 نومبر۔ آئی ڈی کارڈ ہو، وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 4 پکچریں ہوں، آپ کو آپ کا بلڈ گروپ پتہ ہو، میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ وہ آپ کو فارم دیا جائے گا، وہ منسٹری اپلوڈ کرے گی، اس کو آن لائن بھی اپلوڈ آپ کر سکیں گے، اور اگر بینکوں میں اگر وہ 2-4 بینک بھی دیتے ہیں جن میں رجسٹریشن ہی ہوں گی وہاں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسے جمع کروائیں گے، اس کا یہ ہے کہ لاسٹ سال تک تو یہ چلتا رہا کہ وہ پاکستان جب آتے ہیں تو تب آ کے جمع کروا دیتے ہیں۔ باقی اس بار منسٹری اس کے 1-2 اور سٹیپ بنانے لگے ہیں، وہ جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بعد جو تفصیل آئے گی وہ آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔ ابھی جو سوال آئے میں ان کے آنسر دے دیتا ہوں۔ حج 2027 کی پہلی قسط آپ کو بتایا کہ 5-4 دنوں میں شروع ہو جائے گی، کیونکہ کل منسٹری نے خود کہا کہ آپ چیزیں ریڈی کریں۔ دوسری قسط کب جمع ہوگی، وہ بھی اگست میں ہو جائے گی، اگست کے لاسٹ میں جا کے کہیں، اور اگست کے لاسٹ میں نہ ہوئی تو اگست ستمبر کے سٹارٹ میں ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیجیے گا کہ سارے کام مہینے 1.5 میں ہی ہونے ہیں، کوئی لمبا چوڑا کام نومبر دسمبر والا نہیں ہونا۔ اور پیکج کی جو کہی جا رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 12 ساڑھے 12 ہو جائے گا لانگ کا، 12 ہی مائنڈ میں رکھ لیں، اور 13 سوا 13 ساڑھے 13 تک ہو جائے گا شارٹ کا۔ لیکن جو حتمی اعلان ہوگا وہ منسٹری کرے گی، اور 2 قسطوں میں ہوگا، 3 قسطیں نہیں ہوں گی۔ اگر کسی نے پہلی قسط جمع کروا دی لیکن دوسری قسط کی وجہ سے جمع نہ کروا سکا تو کیا اس کی رقم ریفنڈ ہو جائے گی؟ ریفنڈ کا آپشن بھی منسٹری دے سکتی ہے اور اس کو آگے 28 میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے ریفنڈ لینے کا۔ اگر دوسری قسط کے لیے پوری رقم موجود نہ ہو تو کیا باقی رقم بعد میں جمع کروائی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پھر رپیٹ کیا، جو مجھے بھائی بہن بار بار پوچھتے ہیں نا کہ سلیکٹ کون ہوں گے، اگر کوٹا گورنمنٹ کا اس سال 90,000 ہوتا ہے جس کا زیادہ چانس ہے، جیسے لاسٹ سال 1,20,000 تھا، جس 90,000 حاجی نے پہلے پیسے جمع کروا دی، یہ پہلی رجسٹریشن، وہ آٹو سلیکٹ ہو جائیں گے، جیسے سمجھیں فرسٹ کم فرسٹ سروس ہے۔ باقی جنہوں نے ابھی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہیں ان کو نہ کوئی موبائل پہ میسیج آنا ہوتا ہے اور نہ وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، یہ تو پری رجسٹریشن ہے، جیسے ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ جنہوں نے پیسے جمع کروانے ہیں وہ سلیکٹ ہوں گے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ لیٹ بال دے یار۔ اچھا، حج 2026 کی ریفنڈ کی موجودہ صورتحال، دیکھیں ریفنڈ کی ابھی تک منسٹری نے کوئی ایسی بات نہیں کی، آئے گی کوئی تو آپ سے ضرور بتا دیں گے، کیونکہ بہت سے بھائی بہن پوچھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ سال حج ہوا اس کے ریفنڈ کی کیا پروسیس ہے۔ ابھی تک کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، ایسی ہوئی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اگر کسی کو پہلی قسط سے پہلے بعد میں بیرون ملک سفر کرنا پڑ جائے تو کیا قسط جمع کروانے میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ نہیں، چیزیں آپ کی اسیسریز پوری ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ آن لائن بیٹھے کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پاسپورٹ تجدید کے لیے رینیو کے لیے بھیجا ہو اور اصل پاسپورٹ موجود نہ ہو تو کیا ٹوکن یا رسید پر رجسٹریشن یا ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اس کا آپ کو موقع مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر بینکوں میں ہو تھوڑی اور آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بینک والے کہتے ہیں آپ اپنی اوریجنل آئی ڈی کارڈ وہ لے آئیں پاسپورٹ، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے چیزیں ریڈی رکھیں، کیونکہ میں پھر رپیٹ بار بار چیزیں کر رہا ہوں کہ جس 90,000 نے پہلے رجسٹریشن کروا لی وہ سلیکٹ ہو جائیں گے آٹو، کیونکہ کافی ٹائم سے منسٹری کہہ رہی ہے اپنے پاسپورٹ رینیو کروائیں، تو ہم اپنی طرف سے حرکت نہ کریں۔ اگر ایک ہی فیملی کے ایک سے زیادہ افراد حج پر جا رہے ہیں تو کیا سب کے الگ الگ بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے یا ایک ہی اکاؤنٹ سے سب کی ادائیگی ہو جاتی ہے؟ بہتر ہوتا ہے الگ الگ ہوں، جبکہ بعد میں جب ریفنڈ آتا ہے نا اس ٹائم پھر تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں۔ باقی اگر ایک اکاؤنٹ بھی ہے تو ایک اکاؤنٹ سے بھی سب کے پیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی اور بینک میں رجسٹریشن کروائی ہے اور اکاؤنٹ کسی اور بینک کا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پیسے پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ حج کی قسط جمع کرواتے بغیر کون کون سے دستاویز درکار ہوں گے، وہ میں نے آپ کو سارے بتا دیے ہیں سٹارٹ میں۔ حج رجسٹریشن کے لیے تصویر کس سائز کی، پاسپورٹ سائز کی ہونی چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ حج رجسٹریشن کی تصویر کے بیک گراؤنڈ کس رنگ کا ہونا چاہیے؟ وائٹ ہی ہے، سائز پاسپورٹ سائز، بیک گراؤنڈ وائٹ۔ کیا حج رجسٹریشن کے لیے موبائل سے لی گئی تصویر، حج رجسٹریشن موبائل سے لی گئی قابل قبول ہوگی یا اسٹوڈیو سے تصویر بنوانی ضروری ہے؟ اگر آپ اپنے موبائل سے ایسی پکچر بنا لیتے ہیں جس میں بیک گراؤنڈ وائٹ ہے اور سائز سیم ہوتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، بے شک وہ پکچریں نکلوا لیں، لازم نہیں ہے آپ نے اسٹوڈیو سے بنوانی ہے۔ کیا پہلی قسط کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا لازم ہے؟ بالکل لازم ہے، یاد رکھیے گا، بالکل لازم ہے، اور آپ کا اپنا بلڈ گروپ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور سرٹیفکیٹ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، آپ کسی بھی گورنمنٹی ڈاکٹر سے جا کے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ان کو آپ کہیں گے میں حج پہ جا رہا ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو
ایک دو چیزیں پوچھیں گے, آپ بولیں گے مجھے وہ نہیں ہے, الحمدللہ اگر کوئی ہوئی تو وہ چیز آپ کو بتا دیجیے گا کہ مجھے ہے, تو وہ ساری چیزیں اوپر لکھ کے اپنی اسٹیمپ لگا دیں گے بس, اور کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا. میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں سے بنوایا جائے گا, حج کے میڈیکل فارم کہاں سے حاصل, وہ تو منسٹری اپلوڈ کرے گی اس سال کا 2027 کا. بنوانے کا آپ کو بتا دیا ہے, جو ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں گورنمنٹ ڈاکٹر, ان سے ٹیسٹ کروانا ہے. اگر کوئی دوسرے شہر یا بیرون ملک ہو تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسے بنوائے, اس کا کوئی بھی ترتیب طریقہ نکال لیں, آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے. اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سب کی ہیلپ بھی کریں جیسے لاسٹ سال کی تھی. کیا میڈیکل سرٹیفکیٹ پہلے سے بنوایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنوایا جا سکتا حج کے لیے. ہاں نہیں, مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جب منسٹری اپلوڈ کر دے گی 2027 کا تو پھر بنایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے آپ 2026 کا فارم لے کے اس کو فل کر لیں, وہ نہ کریں. حج کے لیے کون کون سے میڈیکل ٹیسٹ کروائے, کوئی نہیں ٹیسٹ کروانے ہوتے, بس جو چیزیں ہیں وہی ان کو بتائیں, اور جھوٹ نہ بیچ میں بولیں. اگر کسی کا ارادہ حج 2028 یا اس کے بعد کسی 30 کا ہو تو کیا ابھی سے رجسٹریشن کروانا ضروری ہے؟ پری رجسٹریشن کروانا ضروری ہے. اگر ابھی رجسٹریشن نہ کروائی جائے تو کیا آئندہ سال دوبارہ رجسٹریشن کا موقع ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا. اگر کسی نے رجسٹریشن تو یہ چلتی رہیں گی نا, یہ تو بند نہیں ہوں گی. اگر کسی نے حج 2027, 28 یا 30 کے لیے رجسٹریشن کروا لی تو کیا اسے فوراً قسطیں جمع کروانا شروع کرنا ہوں گی؟ نہیں, 28 والوں کا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, 27 والے تو ظاہر بات ابھی کروائیں گے, 28 میں 30 والوں کو ایسا کچھ نہیں. ایک سیونگ اکاؤنٹ کا پروسیس منسٹری بنانے لگی ہے, جیسے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پیسے اس میں جمع کرواتے رہیں گے, لیکن اس کا کوئی ابھی تک سسٹم سامنے آیا نہیں. جیسے ہی آئے گا آپ کو بتا دیں گے. کیا رجسٹریشن کے بعد گورنمنٹ پیکج کو پرائیویٹ پیکج میں یا پرائیویٹ کو گورنمنٹ میں چینج کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھو, اگر پیسے جمع کروانے سے پہلے کیا ہے تو 100 بسم اللہ کریں, لیکن ایک بار پروسیس کر دی ہے, جیسے گورنمنٹ میں آپ نے پہلے قسط دے دی ہے, پھر چینج نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر آپ نے کسی ٹور آپریٹر سے بات کر لی ہے تو ظاہر بات ہے پھر, اور اس کو پیسے بھی دے دیے ہیں, تو پھر یہ چیزیں نہیں چینج ہوں گی. اس سے پہلے بے شک ابھی جا کے آپ ساری چیزیں ایڈٹ کر سکتے ہیں, آپ کی ایپ پہ سارے آپشن ملتے ہیں آپ کو. پیکج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, لانگ سے شارٹ, شارٹ سے لانگ, ہاں جی ابھی کیا جا سکتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. مختلف شہروں سے جانے والے افراد کا مشترکہ گروپ کیسے بنایا جاتا ہے؟ 2 چیزیں سیم ہونی چاہیے, شہر سیم ہونا چاہیے ڈپارچر, اور پیکج سیم ہونا چاہیے. یہاں دونوں لانگ, سارے لانگ میں ہو یا سارے شارٹ میں, تو گروپ بن جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی گروپ, بڑا گروپ ہو, وہ مرج کر دیتے ہیں منسٹری. آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے وہ کر دیں گے. لانگ پیکج کی قیمت شارٹ پیکج سے کم کیوں ہوتی ہے؟ کیا سہولت میں فرق ہوتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جو شارٹ پیکج والے ہوتے ہیں وہ ₹1,00,000 اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی فلائٹ جو ہے نا وہ پیک ڈیز میں جاتی ہیں, حج کے قریب ہوتی ہیں, تو اس لیے تھوڑا ایکسپینسو پڑتا ہے, اور واپسی بھی اسی طرح ہو جاتی ہے. باقی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا. کھانا, رہائشیں, A to Z چیزیں سیم ہوتی ہیں, صرف ایئر لائن کے چارجز تھوڑے پڑتے ہیں. اگلا گیا تھا کیا کیا حج پیکج کی فیس میں قربانی کی رقم شامل ہوتی ہے یا وہ شامل ہوگی, ابھی لازم ہوتی ہے, کوئی الگ نہیں ہوتی. حج کے دوران ویل چیئر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کرائے یا کسی لیے. یاد رکھو, اگر کسی کو پتہ ہے کہ ویل چیئر ہماری پرماننٹ چلتی ہے, ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو پھر اپنی ویل چیئر اپنے ساتھ لے کے جائیں پاکستان سے. اور الیکٹرک ہو یا مینول, کوئی بھی, وہ آپ کی مرضی ہے, اور اس کا ویٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا اس میں. اور ویسے وہاں سے ملتی ہیں لیکن وہ کتنی اچھی نہیں ہوتی, تو اس لیے میں سب سے یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے اپنی ویل چیئر لے کے جایا کریں. عمرہ پیکج کے بارے میں معلومات کیا ہیں؟ کیا معلومات چاہیے عمرہ پیکج کی؟ کسی ٹور آپریٹر سے پوچھیں, یہ میرا کام نہیں ہے. کسی اچھی پرائیویٹ حج یا عمرہ ٹور کمپنی کی سفارش نہیں, یہ اس طرح کا کوئی میں کام نہیں کرتا. جو فائنینشیل لین دین ہیں یہ سارے آپ خود دیکھیں, چاہے کوئی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہو. میری اپنی بھی کوئی کمپنی نہیں ہے, نہ میرا کوئی اس طرح کا کام ہے. تو یہی مختصر سی چیزیں تھیں. سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو دیکھ لیا کریں, اور دوسرا کہ اپنی چیزیں ساری ریڈی رکھیں, کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں تک یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہو جانا ہے. اسی طرح میں نے جلکار پہ بھی ایک پوسٹ لگائی تھی کہ میرا موسٹلی کام جو ہے وہ واٹس ایپ چینل اور کمیونٹی پہ ہوتا ہے, وہ میں لنک بھی نیچے سارے شیئر کر دوں گا. باقی جتنے یوٹیوب, ٹک ٹاک, یہ وہ ساری چیزیں وہاں تو صرف ویڈیو آتی ہے. باقی چھوٹی موٹی اپڈیٹ وائس اس طرح کی کوئی پوسٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ واٹس ایپ چینل یا کمیونٹی میں چلتی رہتی ہیں, تو آپ ان کو جوائن کر لیں. جو چیزیں جیسے اپڈیٹ آتی رہیں گی انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو وہ کر لیجیے گا, اس کا انشاءاللہ آنسر دے دیا جائے گا. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.